اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور کرم کرنے والا ہے، جس نے اس مقدس مسجد تک آنے کے لیے مدد کیا۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزار کروں گا، تو آئیے سب ایک ساتھ مل کر بولیے الحمدللہ۔ اس کے بعد میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 18,000 مخلوقات پیدا کیا۔ اگر میرے نبی کو نہیں پیدا کرتا تو 18,000 مخلوقات کو پیدا نہیں کرتا۔ چاند، سورج، آسمان، زمین کسی کو بھی نہیں پیدا کرتا۔ اس لیے اس اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے تمام دنیا کو بنایا، تمام جہان کو بنایا، ہم سب کو بنایا، اس پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہو کر سب ایک ساتھ مل کر محبت کے ساتھ چھوٹا تھا ایک درود بھیجیے، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں موجودہ حالت کے بارے میں کچھ کہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے دیکھیے، ہم سب جس وقت پر گزر رہا ہے بہت مشکل وقت ہے، بہت کرٹیکل وقت ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا اس مشکل وقت میں ایمان رکھنا بہت کرٹیکل ہے، کیونکہ ہم سب جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے دن گزر رہا ہے ہم سب مسلمانوں کو ایمان کم ہوتے جا رہی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا ایمان کم ہونے کی وجہ سے چاروں طرف سے مصیبت آتا ہے۔ ایک طرف آتا ہے کرونا، اور ایک طرف بلیک فنگس، اور ایک طرف آتا ہے طوفان۔ ایسے بڑے بڑے مصیبت دنیا میں آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بندہ میرے راستہ چھوڑ کر جب ابلیس کا راستہ پکڑ لے گا تب دنیا میں مصیبت بھیج دیتا ہوں۔ جو کچھ مصیبت آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جو کچھ مصیبت آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ایسا مت سوچیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں مصیبت بھیجتا ہے انسانوں کو مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کو جگانے کے لیے مصیبت بھیجتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بندہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، ایمان بنا لو، ایمان کو مضبوط کر لو۔ دنیا میں کیسا مصیبت تمہارا کچھ کر نہیں پائے گا۔ اتنا بھی مصیبت دنیا میں آئے گا کوئی مسلمان کی کچھ نہیں کر پائے گا جس کے پاس ایمان ہے۔ اب جانتے ہو دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے، سب سے بڑے طاقتور چیز کیا ہے؟ میں کہوں گا انشاءاللہ تعالی، غور سے سننا پڑے گا۔ اس کے پاس اتنا طاقت ہے، دنیا میں اس طاقت کے برابر کوئی طاقت ہی نہیں۔ اس کے پاس اتنا دولت ہے، اس دولت کے برابر کوئی دولت ہی نہیں۔ اب سب کو دل سے ایک سوال آ رہا ہے، کیا چیز ہے؟ ایسا مت سوچیے، ایسے بڑے دولت، ایسے بڑا طاقتور چیز صرف کوئی پریسیڈنٹ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ صرف کوئی عامل انسان حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کون حاصل کر سکتا ہے؟ ایک غریب انسان جس کا سر پر کوئی چھاد نہیں، کھانے کا روٹی نہیں، اس کا کوئی بیمار آ جائے گا اس کا علاج کرنے کا پیسہ نہیں، اتنا غریب انسان بھی ایسے بڑے چیز کو حاصل کر سکتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ جو اس چیز کو حاصل کر لے گا، جو ایمان حاصل کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ والا بن جائے گا۔ جو شخص ایمان حاصل کر لے گا وہ اللہ والا بن جائے گا۔ جو اللہ والا بن جائے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ والا بن گیا اس کا دنیا میں کوئی خوف نہیں، آخرت میں بھی اس کا خوف نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ والا انسان کو اتنا پاور دیتا ہے، کوئی اللہ والا انسان کا ہاتھ کوئی برا انسان کے اوپر پڑ جائے گا وہ برا انسان بھی اچھا بن جائے گا، بولیے نا سبحان اللہ۔ چھوٹا سا ایک واقعہ یاد ہو گیا۔ ایک سڑک پر اللہ والا انسان گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک گندے نالے پہ ایک شرابی گرا ہوا ہے۔ اللہ والا انسان دیکھا ایک شرابی گرا ہوا ہے گندے نالی پر۔ اللہ والا انسان ایک اچھی کام کیا، اس شرابی کو گندے نالی سے اٹھایا، اس کا منہ صاف کر دیا اور اس کو گھر جانے کا راستہ بتا دیا۔ کچھ دن پہلے اللہ والا انسان رات میں مسجد میں آیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب وہ اللہ والا انسان مسجد کے اندر داخل ہوا اس نے دیکھا، چمک گیا۔ کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کچھ دن پہلے جو شخص کو شراب پی کر گندے نالی پہ گرا ہوا دیکھا، وہ شرابی اللہ والا انسان سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر تہجد کی نماز میں کھڑا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ وہ اللہ والا انسان سوچنے لگا میں نے کیا دیکھا؟ غائب سے ایک آواز آئی،
اے میرے پیارے بندے، جس دن تو اس کا منہ صاف کر دیا اس دن میں نے اس کا دل صاف کر دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب کو اچھی طرح ایمان بنانا پڑے گا۔ آج ہم سب مسلمانوں کے ایمان کی کمزوریوں کی وجہ سے کچھ ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتا ہے۔ کوئی کسی جگہ برا کام ہوتا، لوگ کہتا ہے یہاں سے مسلمان شامل ہے اس لیے برا کام ہوا۔ ایک ٹائم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم پہ تھے، اس ٹائم میں کوئی کسی جگہ اچھا کام ہوتا، لوگ کہتا ہے یہاں سے مسلمان شامل ہے اس لیے ایسا ہوا، ایسا اچھا کام ہوا۔ اس ٹائم میں کوئی برا کام ہوتا تو لوگ کہتا ہے یہاں سے مسلمان شامل ہے اس لیے برا کام ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم میں ایک یہودی ایک سڑک پر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا سڑک کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پتھر گرا ہوا ہے۔ غور سے سننا پڑے گا۔ وہ پتھر کے دیکھنے کے بعد یہودی نے کیا کہا؟ اس سڑک پر کوئی مسلمان جاتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے اس سڑک پر کوئی مسلمان نہیں جاتا ہے۔ اگر اس سڑک پر کوئی مسلمان جاتا تو اس سڑک میں کوئی پتھر نہیں ہوتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب کو اچھی طرح ایمان بنانا پڑے گا۔ ہمارا ایمان کی وجہ سے لوگ جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، لیکن اگر ہم سب مسلمانوں کا اچھی ایمان بنا لے گا تو کوئی انسان جھوٹا الزام نہیں لگائے گا، بلکہ ہر انسان اسلام کے پاس آ جائے گا۔ زیادہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص سدھرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے ایک بیان کافی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی عطا فرما۔ سب بولیے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔